السلام علیکم ناظرین، وائس آف پالیٹکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن مبین۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب سعید شمسام بخاری صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، پاکستان میں بہت جلدی اور بہت تیزی سے سیاسی حالات بدل رہے ہیں، قومی حکومت کی بھی بات ہو رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں مستقبل قریب میں کوئی قومی حکومت بننے جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ سوال ایسے ہے کہ پاکستان کی سیاست اس طرح رہی ہے کہ مفروضے بہت زیادہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ نہ تو میں اس وقت اسمبلی میں ہوں کہ میں اس پہ بات کر سکوں نہ کر کے، لیکن مجھے ایسا کچھ فوری طور پہ نظر نہیں آتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ جو حکومت موجود ہے ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عوام کے مفاد میں کام کریں، اور میڈیا کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کریں، بجائے یہ کہ کوئی اور حکومت آ جائے، حکومتیں بدلتی رہیں۔ حکومتیں بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کے حالات بدلنے سے ہوگا۔ سر، استحکام پاکستان پارٹی وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی اتحادی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ آپ کیا ان کی کارکردگی کو، ہاؤ ڈو یو ریٹ دیم؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی کارکردگی گزشتہ ایک سال میں کیسی رہی؟ دیکھیں، ایز اتحادی آپ کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اتحاد ان پہ اس حد تک ہے، اور بالکل ہے، کہ جہاں تک کوئی کام بھی وہ ملک کے لیے، علاقے کے لیے اچھا کریں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، مگر خدا نخواستہ جہاں ہمارے ایشوز ہوں گے تو وہ پہلے ہم جہاں جیسے اتحادی بات کرتے ہیں کہ ان سے وہ ایشوز اٹھائیں گے، اور وہ ایشوز ہم جو عوام کے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہم ان کے سے ٹیک اپ کریں گے۔ تو لیکن جہاں تک ملک کے مفاد کی بات ہے، ایسی چیزیں جو ملک کے مفاد میں، اس میں بالکل ہم ان کے اتحادی ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ بہتری کی گنجائش ہر جماعت میں، ہر حکومت میں ہوتی ہے، وہ یہاں بھی ہے، ان کو بہتری کرنی چاہیے۔ سر، ایک طرف دونوں حکومتوں میں دیکھا جائے، چاہے وفاق میں دیکھا جائے، چاہے صوبائی سطح پر دیکھا جائے، پاکستان کے معاشی حالات کو لے کر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کافی کنسرنڈ ہیں، لیکن دوسری جانب کل پنجاب میں ایک ایم پی ایس کی اتنی زیادہ تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں۔ ڈو یو تھنک کہ یہ ایک اچھا میسج ہے اس عوام کے لیے جو مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ ہیں؟ جہاں تک میری ذاتی رائے ہے اس بارے میں نہیں سمجھتا کہ ایم پی ایس کی تنخواہیں بڑھانے کا کوئی فائدہ ہے یا کوئی ضرورت ہے۔ تمام لوگ کھاتے پیتے ہیں، اور تمام لوگ بجائے اس کے اتنے ہی پیسے جو ہیں نا، وہ بجلی کے بلوں میں کمی ہونی چاہیے یا کیا ہونا چاہیے، اور میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ میں آئی ایم ناٹ فار دیٹ کہ ایم پی ایس کی یا ایم این ایس کی تنخواہیں بڑھے۔ آئی ایم ناٹ فار دیٹ۔ پاکستان تحریک انصاف کو اگر دیکھا جائے دوسری جانب، انہوں نے ایک ابھی ریسنٹلی اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کیا، اس کے بعد پھر وہاں کافی زیادہ تشدد اور جلاؤ گھرا ہوا، اور اب انہوں نے ایک سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا ہے۔ آپ پاکستان تحریک انصاف کو ملکی سیاسی منظرنامے میں کس طرح دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، میں کسی وقت اس جماعت کا حصہ رہا ہوں، اپنی رائے ہم دیتی رہے ہیں۔ اب بھی اس جماعت میں کچھ سمجھدار لوگ موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سمجھدار لوگوں کی وہ رائے سنیں تو ان کے اپنے حالات میں بھی بہتری آ جائے گی اور ملک کے حالات میں بہتری آ جائے گی، اور اگر صرف وہ ان لوگوں کی بات سنیں گے جو ایک ڈنڈا چلانا چاہتے ہیں، وہ آنا چاہتے ہیں، تو پھر مسائل جو ہیں گمبھیر ہیں۔ وہاں ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں، ان کی رائے کی کوئی اہمیت ہو یا نہ ہو، مگر ایسے لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں۔ تو اگر وہ سیزنڈ لوگوں سے بات کریں گے تو ایکچولی یہ ان کے فائدے میں پہلے، اور پھر یہ کہ اگر وہ اس کو ذرا جس پولیٹیکل ڈائلاگ کریں، پولیٹیکل ڈائلاگ میں ہی حل نکلے گا، یہ کنفرنٹیشنل سیاست میں حل نہیں نکلے گا۔ سر، کنفرنٹیشنل سیاست میں حل نہیں نکلے گا آپ کا کہنا ہے، لیکن کیا استحکام پاکستان پارٹی کوئی اپنا کردار ادا کرے گی تاکہ اس جو بھی یہ پولرائزیشن ہے اس کو کم کیا جا سکے، تمام سیاستدان مل کر بیٹھیں اور ملک کے لیے کوئی ایک بہتر لائے عمل سوچ سکیں؟ میرے بھائی، انہوں نے اپنا پیغام جو بھی انہوں نے بھیجے ہیں، یا تو انہوں نے ان لوگوں کو بھیجے ہیں جو نہیں ہیں بقول ان کے پی ٹی آئی والوں کے، وہ خود تو نہیں کہتے کہ جی ہم نے وہاں کا، اور کبھی وہ کہتے ہیں ہم حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں نہیں بات کرنا چاہیے۔ ہم ہیں اتحادی۔ فرض کریں حکومت کے اور ان کے مذاکرات شامل ہوتے ہیں، اور حکومت ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ ان مذاکرات میں شامل ہو، تو ہم تو تبھی اس پہ یہ بات کر سکتے ہیں نا۔ ابھی تو نہ ان کی کوئی حکومت سے بات ہو رہی ہے، نہ حکومت نے ہماری پارٹی کو کہا ہے کہ آپ ان مذاکرات میں بیٹھیں، تو قبل از وقت بات کرنے کیا فائدہ؟ سر، اس کے علاوہ ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی چہم گوئیاں شروع ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کا جلد انعقاد کیا جائے گا، تو استحکام پاکستان پارٹی کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے؟ اگر اعلان ہوتا ہے تو پورے پنجاب سے امیدوار آئیں گے؟
جہاں تک بلدیاتی انتخابات کا تعلق ہے تو بلدیاتی انتخابات اور بلدیاتی سیاست اور لوکل باڈیز روح ہیں جمہوریت کی. تو انتخابات تو جتنا جلدی ہوں اتنا ہونا چاہیے. استحکام پاکستان آپ کو انشاءاللہ تعالی نظر آئے گی بہت سارے حلقوں میں, بلکہ پورے پنجاب میں, بلکہ سندھ اور بلوچستان میں بھی آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے سعید شمسام بخاری صاحب, مرکزی سیکرٹری اطلاع استحکام پاکستان پارٹی. ان کا کہنا تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی مسلم لیگ نون کی اتحادی ہے, لیکن وہ عوام کی جو بھی مشکلات ہے وہ ایوانوں میں ان کی آواز بنتی رہے گی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کو اٹھاتی رہے گی. ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گا, تب تک اپنے میزبان احسن مبین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.